آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد دنیا کے دوسرے نبی کون تھے؟ جس کے پاس آدم علیہ السلام کی ولی اللہ کی کتاب تھی اور جس کا نام اللہ کا تحفہ تھا، یہ ہے حضرت شیس علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ تو بھائیوں بہنوں، شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیس علیہ السلام آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ شیس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا تحفہ۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ اللہ نے ان کے غم کو دور کرنے کے لیے ان کو شیس علیہ السلام عطا کیا۔ شیس علیہ السلام کی پیدائش حابیل قتل کے 5 سال بعد ہوئی۔ آدم علیہ السلام 930 سال کی عمر میں جب وفات کا وقت قریب دیکھا تو اپنی اولاد میں سے شیس علیہ السلام کو اپنا وصی اور جانشین بنایا۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو وہ سب صحیفے دیے جو اللہ نے ان پر نازل کیے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ 50 صحیفے تھے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ نے شیس علیہ السلام کو نبوت سے نوازا۔ شیس علیہ السلام دنیا کے دوسرے نبی بنے۔ شیس علیہ السلام نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ آپ نے سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر اپنے والد آدم علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ آپ نے لوگوں کو لکھنا سکھایا، کپڑے بنانا سکھائے اور لوہے سے اوزار بنانا سکھایا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی حکومت بہت عدل و انصاف والی تھی۔ آپ نے 912 سال عمر پائی۔ آپ کی اولاد بہت پہلے آپ کے بیٹوں میں سے انوش علیہ السلام ہوئے جو بعد میں نبی بنے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ لبنان کے ایک گاؤں میں ہے جس کا نام بھی نبی شیس ہے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ مکہ میں والد آدم علیہ السلام کے پاس دفن ہیں۔ شیس علیہ السلام کے سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو آزمائش کے بعد بہتر نعمت سے نوازتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے حابیل کو کھویا تو اللہ نے شیس علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا جو نبی بھی بنے اور ولی بھی۔ آپ نے قابیل کی اولاد کو بھی دین کی دعوت دی لیکن انہوں نے نہیں مانی، اس لیے آپ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک الگ بستی بسا لی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے 912 سال کی لمبی عمر پائی۔ آپ کی اولاد بہت زیادہ پھیلی۔ آپ بیٹے کا نام انوش تھا، انوش کے بیٹے کا نام قنین تھا اور قنین کے بیٹے مہلائل ہوئے۔ اسی نسل سے آگے چل کر حضرت ادریس علیہ السلام اور پھر حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وفات سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے انوش علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور ساری صحیفے ان کے سپرد کر دی۔ تو یہ تھا حضرت شیس علیہ السلام کا پورا واقعہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق، اللہ آزمائش کے بعد بہترین نعمت دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے حابیل کھویا تو اللہ نے شیس علیہ السلام جیسے نبی عطا کیے۔ دوسرا سبق، علم کی حفاظت ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام نے سارے علم شیس علیہ السلام کو دیا اور انہوں نے آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ تیسرا سبق، ہنرمند بننا سنت ہے۔ شیس علیہ السلام نے لکھنا، کپڑے بنانا، لوہا بنانا سکھایا، یعنی دین کے ساتھ دنیا بھی۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت شیس علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور انبیاء کرام کے مزید واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے واقعات میں۔ اللہ حافظ۔